ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج اور زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے کب اور کیوں دیکھا تھا، اس کی تعبیر بتانے والے شخص کو بھوکے شیروں کے آگے کیوں ڈال دیا گیا، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت دانیال کا مکمل واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیکوکار پیغمبر تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے بالکل آخری دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور آپ کے نام کے لغوی معنی ہیں کہ خدا میرا منصف ہے۔ آپ کے والدین کے متعلق کسی بھی کتاب میں کوئی جانکاری موجود ہی نہیں ہے۔ بعض روایتین نے لکھا آپ یہودا کی نسل سے تھے اور آپ کا خاندان اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبہ والا خاندان تھا۔ جس وقت آپ جوان ہوئے یہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ بدترین زمانہ تھا۔ اس وقت کے لوگ ظلم، زیادتی، بدکاری ان کی بھی حدیں پار کر چکے تھے اور اللہ کے پوری طرح سے نافرمان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر بادشاہ بختنصر کو مسلط کر دیا۔ یہ بادشاہ بابل کا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودیوں کی ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ برباد کر دیا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا یہ بختنصر کا حملہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے ایک مار ہے، کیونکہ یہ لوگ بت کاری اور زناکاری اور گناہ گاری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ سزا ان کو بالکل درست دی گئی ہے۔ بختنصر کے لوگوں نے یروشلم کو تباہ برباد کر ڈالا اور یروشلم کے لوگوں کو چونٹیوں کی طرح کچل کر رکھ دیا اور باقی بچے ہوئے لوگوں کو باندھ کر بھیڑیوں کی طرح بابل لے گیا۔ ان غلاموں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بختنصر نے خواب دیکھا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا بت کھڑا تھا جس کا سر سونے کا تھا اور اس کا جسم چاندی کا تھا اور اس کی ٹانگیں پیتل کی تھیں اور اس کے پاؤں لوہے کے تھے۔ اس بت کے اوپر ایک پتھر گرا جس کی وجہ سے وہ بت پاش پاش ہو گیا اور اس نے دیکھا اس پتھر کے اجزاء سارے آپس میں مل گئے اور وہ پتھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ساری دنیا کے برابر ہو گیا۔ بختنصر نے اپنے شہر کے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے، لیکن ان کو ان میں سے کوئی بھی تعبیر بتانے کے قاصد تھا۔ ان میں سے ایک شخص حضرت دانیال کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر دانیال سے کیوں نہیں پوچھتے۔ حضرت دانیال کو خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ انہیں وہاں سے لا کر بختنصر کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا جو بھی بادشاہ کے سامنے آتا پہلے اس سے سجدہ کرتا، پھر اس کے بعد اس سے اپنے موضوع پر بات کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بختنصر کے سامنے تشریف لائے تو انہوں نے بختنصر کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ ان کے اس عمل پر بختنصر کو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ جب بختنصر نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ نے فرمایا اس بت میں جو سونے کا سر تو نے دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی وہ تمام سرزمین پر حکومت کرے گی، اور وہ چوتھی سلطنت وہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور اس بت کی انگلیاں کچھ قمار اور کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، تو اس کا مطلب ان کے بیچ میں تفرقہ ہوگا۔ تو ان سب سلطنتوں کے اوپر آسمانی خدا اپنی سلطنت مقرر کرے گا۔ اس کی حکومت تا قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کی حکومت کسی اور قوم کے حوالے کبھی نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا کہ بہت جلد تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تجھ پر فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال کی یہ قابلیت دیکھ کر اس بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال بالکل جوان آدمی تھے اور وہ ہر چیز جلد سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بادشاہ بختنصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال ایک مدلل جواب دیتے۔ حضرت دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سادے کھانے میں بھی اتنی برکت عطا کی کہ وہ کھانے کے بعد آپ سب سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال زیادہ تر اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور روز دن میں 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بختنصر کو دوبارہ سے وہی پریشان کر دینے والے خواب دوبارہ نظر آنے لگے۔ حضرت دانیال نے بختنصر کو بتایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت قائم رہے تو اپنے خزانوں کے رخ غریبوں کی طرف کھول دے، ان کی مدد کر یہاں تک کہ کوئی بھی بھوکا پیٹ نہ رہے۔ بختنصر کی قوم پر جو عذاب آنے والا تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور ان کے ملک کے حال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بختنصر حضرت دانیال کی نصیحت پر پورا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ملک کے حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ 397 قبل مسیح میں بختنصر کی موت ہو جاتی ہے۔
बुख्त नसर के मरने के बाद उसका बेटा बल्शाज़ार बादशाह बना, जो इंतहाई नालायक था। वो दूसरे वजीर जो हज़रत दानियाल के बड़े ओहदे की वजह से उनसे जलते थे, वो उसके बेटे को चढ़ाकर उनकी शिकायत लगा देते हैं। वो वजीर बादशाह को बताते हैं कि दानियाल ना तो आपको सजदा करता है, बल्कि हर वक्त यही कहता रहता है कि तेरी सल्तनत बहुत जल्द तबाह होने वाली है, जिसकी वजह से वो हज़रत दानियाल को शेर के पिंजरे में डलवा देता है। जब हज़रत दानियाल ने ख़ुद को शेरों के आगे बेबस पाया तो अल्लाह ताला से मदद तलब की, तो अल्लाह की तरफ से उस वक्त कैद खाने में हज़रत जिब्राइल नाजिल हो गए और वो सारे शेर उनको देखकर सहम जाते हैं। जब सुबह हुई तो लोगों ने कैद खाना खोला, वो अंदर हज़रत दानियाल को सही सलामत देखते हैं। वो देखते हैं आप एक तरफ बैठे हुए हैं और सारे शेर एक तरफ बैठे हुए हैं। वो शेर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो वो लोग समझ गए कि आप अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उन पर खुदा का अज़ाब बहुत करीब था। बाबिल पर फारिस के बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बुख्तनसर ख़ानदान की ईंट से ईंट बजा दी। साइरस ने हज़रत दानियाल को कैद खाने से आज़ाद कराया और अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। ये अजीम और रहमदिल बादशाह, जिसे तारीख में जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है, जिसका कुरान मजीद में जिक्र भी आया है। हज़रत दानियाल ने जो ख्वाब की ताबीर बताई वो बिल्कुल ठीक उसी तरह पूरी हुई जिस तरह आपने बताई थी। ख्वाब में आने वाले उस सोने के सर से मुराद वो पहली मुमलिकत यानी बाबिल की सल्तनत है, और दूसरी मुमलिकत चांदी का सीना यानी फारिस की सल्तनत थी, जिसमें उस मूर्ति की तांबे की रानें वो तीसरी सल्तनत थी, यानी वो यूनान की सल्तनत थी। उस मूर्ति के पाँव लोहे और कुछ मिट्टी के से थे, यानी वो चौथी सल्तनत रोम की थी, जिनमें आपस में इत्तफाक नहीं था। यहूद और नसारा इस चीज़ पर ज़रा भी शक नहीं करते कि इन चारों सल्तनतों के बाद एक आसमानी ऐसी सल्तनत कायम होगी कि जो क़यामत तक रहेगी। वो हुकूमत दुनिया में सबसे अजीम हुकूमत होगी। वो हुकूमत दुनिया में इंसाफ कायम कर देगी। अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उस हस्ती का इंतहाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो अजीम शख्सियत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। वो आने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत फ़ाइज़ कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बासानी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।